ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسی صاحب، بریک سے پہلے ہم نے اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کیا کہ بھارت میں کس قسم کی افواہیں جو ہیں وہ سرگرم ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان افواہوں کو؟ ان میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، یا کہ بس افواہیں ہیں، اڑیں گی اور بس ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کا سوال ٹھیک اہم ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ریاستی درجہ بحال بھی ہو جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا جموں اور کشمیر کو تنازع وہ حل ہو جائے گا یا وہ تو بہت؟ تو پھر فائدہ کیا ہے اس سے؟ یہ تو سارے دیکھیں گمکس ہیں. جو بھارت نے پہلے اسپیشل اسٹیٹس بھی اس کا ختم کیا 5 اگست 2019 کو، اس پہ ہم نے ریئیکٹ کیا اور مناسب ریئیکٹ کیا. جی. لیکن دیکھیے، اگر وہ نہ بھی ہوتا، اگر اس کا ریاستی درجہ برقرار بھی رہتا، اسپیشل اسٹیٹس بھی رہتا، تو وہ ڈسپیوٹ تو یہ نہیں ہے نا کہ ڈسپیوٹ 5 اگست 2019 سے شروع ہوا. جموں اور کشمیر کا تنازع تو 1948 سے ہے. جی. تو یہ جو ہے پہلے ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کو جو ان کے پرسپیکٹیوز ہیں بڑے کلیئر رہنے چاہیے کہ اگر ریاستی درجہ بحال بھی ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا جہاں تک تنازع کا تعلق ہے. اور پھر یہ کوئی اسپیشل اسٹیٹس بحال ہونے نہیں جا رہا. جی. جو آرٹیکل 370 کا تھا وہ تو اپنی جگہ جو ہے وہ ایشو تو ہے، کیونکہ آرٹیکل 370 سے زیادہ جو معاملہ گڑبڑ ہے نا وہ آرٹیکل 35A کا ہے، جس سے تمام کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک مسلم اکثریت علاقے کو آپ مسلم اقلیت علاقے میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اصل معاملہ وہ ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیے آپ تو یہ ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن خبریں سن رہے ہیں کیونکہ 5 اگست آ رہا ہے اور جو ہے وہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر جو ہیں، لیفٹیننٹ گورنر بائی دا وے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو اسٹیٹ جس طرح ہمارے یہاں پروونسز کے پروونشل گورنر ہوتے ہیں، اس طرح بھارت میں بھی جو اسٹیٹ ہے اسے گورنر ہوتے ہیں. لیکن ایک یونین ٹیریٹری ہوتی ہے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو لیفٹیننٹ گورنر کہتے ہیں. جی. تو یہ چونکہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا تھا، جموں اور کشمیر کو الگ یونین ٹیریٹری. تو دونوں طرف لیفٹیننٹ ہیں گورنرز، ٹھیک ہے. تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا بھی اس وقت لیفٹیننٹ گورنر ہے، جس طرح نیو دہلی میں ہے وہ بھی یونین ٹیریٹری ہے. تو اب یہ جو ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق سچی بات ہے نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ پہلے جو ایک ڈیمانڈ تھی، مثال کے طور پر کانگریس پارٹی کی بھی ڈیمانڈ تھی، یا باقی جو گپکر الائنس بنا تھا 4 اگست 2019 کو، ان کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی جس میں نیشنل کانفرنس تھی، عمر عبداللہ وغیرہ کی، فاروق عبداللہ کی پارٹیز، اور PDP محبوبہ مفتی کی پارٹی اور باقی جو پارٹیز تھیں کہ جی آپ اسپیشل جو اسٹیٹس تھا یا آرٹیکل 370 وہ ریسٹور کریں. ان کے مطابق بھارت کی سپریم کورٹ نے اپریل 2018 میں ایک ججمنٹ دی تھی جس کے مطابق آرٹیکل 370 کو آپ بھارت کے آئین سے نکال نہیں سکتے. یہ ایک پرماننٹ فیچر ہے بھارت کے آئین کا، جو اس کی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ آرٹیکل 35A نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بقول بھارت کے جو سائن کیا تھا مہاراجہ ہری سنگھ نے، اس کے تحت ہی آرٹیکل 370 آیا تھا. تو اس وجہ سے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن پھر کیا کیا جائے کہ یہ جب بھارت نے یہ پارلیمنٹ نے امینڈمنٹس کی کانسٹیٹیوشن میں، تو یہ معاملہ پھر چلا گیا سپریم کورٹ میں دوبارہ. بہت سی پٹیشنز گئی، میرے خیال کو 30 یا 40 کے قریب پٹیشنز تھیں. اور پھر دسمبر 2024 میں، میرے خیال میں 2023 میں، سوری، دسمبر 2023 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنی جو اوریجنل ان کی ججمنٹ تھی اسے خلاف فیصلہ دے دیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، کوئی اس کا یہ بالکل آئین کے مطابق ہوا ہے. تو اس کے بعد سے پھر جو اپوزیشن کی پارٹیز تھیں انہوں نے پھر یہ وڈرا کر لی اپنی یہ جو ایک ڈیمانڈ تھی نا کہ آپ اس کا جو ہے اسپیشل اسٹیٹس بحال کریں، وہ تو وڈرا کر دی. لیکن یہ ڈیمانڈ ضرور رہی کہ آپ اس کو ریاست کا درجہ تو دیجیے نا بقول، کیونکہ اپوزیشن کے اور جو کشمیری کی جو پپٹ پارٹیز ہیں وہاں پہ، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہے یا PDP ہے یا باقی بھی جتنی بھی اس وقت پپٹ پارٹیز وہاں پہ موجود ہیں، ان کا کہنا اب یہ ہے کہ جی آپ اس کو اسٹیٹ تو بنائیے نا، کیونکہ بھارت میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کہ کسی اسٹیٹ کو آپ نے یونین ٹیریٹری بنا دیا ہو.
یونین ٹیریٹری کو تو آپ اپ گریڈ کر کے ریاست بنا لیتے ہیں، لیکن اٹس ناٹ ادروائز وائس ورسا نہیں ہوتا. اس وجہ سے آپ اس کو اسٹیٹ کا درجہ تو دے دیجئے، لیکن ہمیں اس سے دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑتا. سچی بات یہ ہے اس کو بھارت بڑے اچھال کے پیش کرے گا اگر یہ کر لیتا ہے اگلے اس ماہ، کیونکہ 15 اگست بھی آ رہا ہے، اس میں بھارت کے وزیر اعظم ریڈ فورٹ سے خطاب کرتے ہیں ہر سال، تو ممکن اس تقریر میں یہ بہت بڑے اس کو ایک بہت بڑے اعلان کے طور پہ پیش کریں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آنے والی ہے. تو اس سے مطلب ہمیں پاکستان میں یہاں اس کو صحیح کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا جو ہے جو کالے قوانین ہیں کیا وہ ہٹ گئے، چاہے وہ یو اے پی اے ہو، پبلک سیفٹی ایکٹ ہو، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہو، جتنے بھی کالے قوانین ہیں وہ تو برقرار ہیں. کیا فوجیں کام ہوں گی؟ جو 7-8 لاکھ کے قریب سیکیورٹی فورسز وہاں موجود ہیں، کیا ان کو کمی کریں گے؟ کیا حریت لیڈرشپ کو رہا کریں گے؟ ہمارے لیے تو یہ باتیں ہیں نا، بالکل ہمارے لیے تو یہ اور پھر کیا بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تنازع جو ہے کشمیر اور جموں کا، اس کو حل کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کرے گا؟ امپیکٹفل تو یہی ساری سچویشنز ہیں اصل تو، اور اسی وجہ سے ہی یہ سارے معاملات ہیں نا. یہ کوئی 5 اگست 2019 کے بعد تو یہ معاملات شروع نہیں ہوئے، یہ تمام معاملات پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی رہیں گے. تو پاکستان میں کیونکہ ہم بعض اوقات بھی گیٹ کیریڈ ہوئے اور چیزوں کو کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے، اس لیے میں نے احتیاطاً ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سے بات کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اگلے 5-10 دنوں میں یا 15 اگست کو یہ فیصلہ ہو جائے. لیکن یہ پچھلے سال بھی اسی قسم کی افواہ اڑی تھی اگر آپ کو یاد ہو، تو اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا. اب بھی دیکھیے پہلگام کے واقعے کے فوراً بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت جو ہے یہ انڈر پریشر ایک لحاظ سے کرے گا، مودی کی سرکار جو ہے تھوڑا سا امریکہ کو بھی خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہم کشمیر پہ کچھ کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کی توجہ بھی ہٹانے کے لیے، کیونکہ پہلگام پہ بہت کرٹیسزم آیا نا، اپنا آپریشن سندور پہ بھی کرٹیسزم آیا. تو ایک لحاظ سے جو کشمیر کے اندر ایک جو ہے ایک بے چینی سی ہے، اس کو ایسویج کرنے کے لیے اس کو بھی ایک اسٹیٹس بحال کر دیا، جی ہم نے آپ کو دوبارہ اسٹیٹ بنا دیا. تو اور تھوڑا سا ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے جو آپریشن سندور میں ناکامیاں ہوئیں اس سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اس قسم کا ایک گمک شوشہ چھوڑ دیا. صحیح. تو یہ کام ہو سکتا ہے، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں سنہا صاحب، ان کا بھی 5 سال کی ٹرم پوری ہو رہی ہے، میرے خیال میں 6 اگست کو ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ ان کو ہٹا کے وہ اپنا ایک فیس سیور کے طور پہ کہ جی انٹیلیجنس فیلیور تھا، تو ان کی جو ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا، تو وہ شاید اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، ان کی جگہ کسی اور کو لیفٹیننٹ گورنر بنا دیں. لیکن اگر اسٹیٹس چینج کر دیتے ہیں تو پھر تو لیفٹیننٹ گورنر کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو گورنر آئے گا جو بھی آئے گا. لیکن یہ سارے گیمکس ہیں، ہمیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ ریسپونڈ بھی کرنا ہے اور پاکستانیوں کو بتانا ہے. اور کشمیری آئی ایم شیور دے نو کہ یہ سارے جو پہلے بھی اس قسم کے جو لوگوں کو چکر دینے کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو چکر دینے کے لیے اس قسم کے اقدامات بھارت پہلے بھی کرتا رہا ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازع ہے اس کو حل ہونا چاہیے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیشکش کی ہوئی ہے کہ میں کشمیر کے معاملے میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو ہمیں اصل کیونکہ میڈیشن کے بغیر اب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اور بھارت میں یہ بائی لیٹرل کیپیسٹی رہ گئی ہے کہ وہ اس ایک سیریس تنازع کو اپنے طور پہ حل کر سکے. ان کو انیویٹیبلی ہیلپ چاہیے کسی تھرڈ پارٹی کی. وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیونکہ انٹرسٹ ہے، وہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے، یو اے ای بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں بھارت اگلے ماہ کوارڈ سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے، تو ایک اچھا موقع ہوگا کہ پاکستان بھی وہ تشریف لائیں، پاکستان بھی وزٹ کریں اور دونوں ممالک کو، خاص طور پہ بھارت کو تھوڑا سا پش کریں towards settling this long standing dispute, because it's going on for now decades. Exactly. So it is high time کہ we think along these lines. ہم نے بھارت اگر کر بھی لیتا ہے تو یہ جو ہے یہ معاملہ تو اس طرح ہی چلتا رہے گا. دوسری جانب جو ہے کانگریس نے بھی اس موقع سے فائدہ شاید اٹھایا ہے. انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھ دیا ہے احتیاطاً کہ اگر دیکھیے نا، اگر یہ واقعی بھارت کی حکومت فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا کریڈٹ لے لیں گے کہ جی ہم نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا. دیکھیے نا، یہ 16 جولائی کا لیٹر ہے ایکچولی 2025 کا. تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں
کہ جی آپ یہ کیجئے، کیونکہ پرائم منسٹر مودی کو لیٹر لکھا ہے راہل گاندھی نے، اور جو کھارگے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے جو پریزیڈنٹ ہیں، تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے جوائنٹلی سائنڈ بائی دا ٹو کہ جی آپ کیجئے. اچھا یہاں پہ ایک یہ بھی بتا دیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا، اب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گا، اور وہ جو ایک اوریجنل جو امینڈمنٹ کی تھی نا 370، اس وقت تو یونین ٹیریٹری بنائی تھی، تو پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ دوبارہ اس کو اسی امینڈمنٹ کو فردر امینڈ کرے گی تاکہ اس کو اسٹیٹ بنا دے، لداخ کو الگ ہی رہنے دے. تو یہ اب کانگریس پارٹی نے ہی کہا ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں جو اس وقت سیشن چل رہا ہے مانسون کا سیشن، اس میں لے کر آئیے تاکہ اس معاملے کو ہم ختم کریں. آیا گورنمنٹ لاتی ہے نہیں لاتی، کیا سیکیورٹی کنسرنز ہیں، کیونکہ دیکھیے نا اس سے یہ ایک ہوگا کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ پھر اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گی. ابھی تو یہ لیفٹیننٹ گورنر فلی انچارج ہے نا، پولیس ان کے کنٹرول میں ہے. جی اسٹیٹ کا اگر درجہ مل جاتا ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر ساری رسپانسبلٹی عمر عبداللہ چیف منسٹر کے پاس آ جائے گی. جی تو وہ ایک ہے، اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا دہلی اس وقت تیار ہے. عمر عبداللہ تو خیر ویسے بھی جو مودی صاحب کہیں گے ان کی بات مان لیں گے، بالکل. تو فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال لیفٹیننٹ گورنر اور کا ہونا بہت زیادہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے مودی صاحب کو. اور اگر پھر حالات خراب ہو گئے کسی اور کوئی، خیر وہ تو فالس فلیگ آپریشن تو خود ہی کروا دیں گے نا. اگر دوبارہ اس کو کنٹرول میں لینا ہوگا، پریزیڈنشل رول یا گورنر رول لگانا ہوگا، تو پھر ایک اور فالس فلیگ آپریشن کروا دیں گے، اور کون پھر مانے گا؟ عمر عبداللہ کی چھٹی ہو جائے گی. پچھلا والا تو منوا نہیں پائے، اب آگے کیا کریں گے، کیا کر پائیں گے. So let's take a short commercial break here.